یہ ٹرائی لیٹرل جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان، بڑے لوگوں کے لیے اور کنٹریز کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا. آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ میں اس کو کیسے لیا گیا؟ سرپرائز تھا یہ؟ کیونکہ انٹرنیشنلی تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ثابت ہوا تھا سب کے لیے. جی 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 دیکھیے، میری نظر میں جو مکہ ایگریمنٹ ہے یہ ایک بہت ہی منفرد بھی ہے اور ایک طرح سے ایک ویلکم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تین مختلف ممالک ہیں اور تین جو ہیں وہ اسلامی دنیا کے بہت اہم ترین ممالک ہیں، اور تینوں جو ہیں وہ مختلف انداز سے اس ٹیبل کے اوپر ایک ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں سعودی عربیہ کی طرف، تو ایک فائنینشلی بہت اسٹرانگ کنٹری ہے، تیل کے ذخائر ہیں ان کے پاس. فائنینشلی اگر دنیا میں جب دیکھیں تو غالباً 5-6 جو ممالک ہیں امیر ترین ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. انرجی ریسورسز ان کے پاس ان لمیٹڈ ہیں، اور اس کے حوالے سے جو اسلامی دنیا میں ایک انفلوئنس ہے ان کا گلوبلی بھی، ریجنلی بھی، تمام مسلمانوں کا مرکز بھی ہے سعودی عربیہ میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان کا بہت اہم جو ہے وہ ان پٹ ہے اس تمام ریجن میں بھی اور دنیا میں بھی. ترکی کی اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ بھی ایک بہت اہم ترین ملک ہے. اس کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے، بالخصوص جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، ویپنری کے حوالے سے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ نیٹو کا ایک اہم رکن ہے. اور میری نظر میں نیٹو کی غالباً دوسری یا زیادہ سے زیادہ تیسری بڑی آرمی ہوگی امریکہ کے بعد. اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ود ان نیٹو. تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں اس ٹیبل پر. پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، واحد نیوکلیئر طاقت ہے مسلم دنیا کی. تو یہ تینوں ممالک منفرد انداز میں ایک یونیک جو ہے وہ کمپلیمنٹری جو ہے ویلیو وہ لے کر ٹیبل پہ آتے ہیں، اور ایک ایسا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جنم لیتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے بھی بلکہ دنیا کے لیے بھی، اور اس بالخصوص جو مسلم دنیا کے لیے ایک بہت ہی ڈیفنس کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس کا کوئی اوفینسو پوسچر نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے. اٹ از جسٹ فار سیکیورٹی اینڈ ایک نہیں، طرح سے آپ لیکن کہہ جاوید صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن جس طرح اس میں ایک پوائنٹ ہے نا کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، ہے یہ ایک پیور دفاعی معاہدہ جو کہ ساکھ ڈار صاحب نے بھی فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ترکیہ ہو، تمام ان تینوں ممالک نے اپنی پوزیشن کو بھی سیکیور کیا ہے، کیونکہ اگر ایک کے اوپر اٹیک ہوگا تو پھر باقی دونوں ممالک بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ان کانٹیکسٹ ٹو جو پریویس آلریڈی ایگزسٹنگ اگریمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اس پر آئے میں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، جو سعودی پاکستان کا جو بائیلیٹرل اگریمنٹ ہے جی، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کو یہ مزید امبولڈن کرتا ہے ایک اگریمنٹ کی صورت میں، اور ترکی بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. تو میری نظر میں دیکھیے، ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈیفینسو اگریمنٹ ہے، لیکن اگر کوئی دشمنان ہوں ان ممالک کے، چاہے وہ انٹرنل تھریٹس ہیں یا ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، وہ اگر میلی نگاہ ڈالتے ہیں یا ریپیٹڈلی اس قسم کے کوئی ایکٹس کرتے ہیں جن کو آفینس سمجھا جاتا ہے، تو آف کورس تینوں ممالک کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ڈیفینس کریں، بیکاز ایگریمنٹ کے اندر لکھا گیا ہے کہ این اٹیک آن ون از این اٹیک آن آل تھری. اسی طرح نیٹو کے اندر بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ کلوز ملتی ہے آپ کو، اور ترکی کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو نیٹو بھی اس حوالے سے اٹریکٹ ہوتی ہے. تو ایک براڈر اسپیکٹرم بھی ہے اس کا. اور جہاں تک آپ جانتی ہیں کہ جو ہمارے، اگر آپ پاکستان کا دیکھیں تو ہمارے مغرب یا مشرق میں کچھ اگر اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو کہ میلی نگاہ ڈالتے ہیں پاکستان کے اوپر، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے بھی ایک اضطراب کا سا عالم ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے. بیکاز دیکھیے پاکستان کے کوئی بھی offensive ڈیزائنس نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں. پاکستان کی فورن پالیسی ہو، پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی ہو، ہم کمپلیٹلی ڈیفنس پوسچر پہ، ہم نے کبھی بھی کسی پہ جنگ کا آغاز نہیں کیا، نہ ہی ہماری یہ جو ہے وہ ایتھوس میں ہے، نہ ہماری فلسفی میں ہے. لیکن اگر کوئی ہم پر جنگ مسلط کرتا ہے تو اس کے دفاع کے لیے آف کورس ہم تیار بھی ہیں، اور اب ہمارے تینوں جو ممالک ہیں وہ بھی اس حوالے سے ساتھ ہیں. اس طرح سے اگر آپ سعودی عربیہ پہ دیکھیں، وہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ انفارچونیٹلی حملے ہو رہے ہیں اس قسم کے حوثیز کی جانب سے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ حوثیز کو بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، سوچنا چاہیے کہ دیکھیے ہم تو پاکستان میڈیشن کر رہا ہے اس تمام پروسیس میں، اور پاکستان کی کوششیں ہمیشہ یہ رہی ہیں کہ خطے میں جو ہے وہ اسکلیشن کو کم کیا جائے، آپس میں مذاکرات کا عمل کو تیز کیا جائے، اور اس خطے میں امن کو بحال کیا جائے. تو میں اس حوالے سے، اگر آپ بالکل اس تمام جو کانفلکٹ یو ایس امریکہ کا ہے اس کو آپ بالکل آئسولیٹ نہیں کر سکتے. یقین اسی پیراہے میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس جنگ کے لیے نہیں ہوا، لیکن آف کورس ایک ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نہیں، لیکن اب جاوید صاحب